الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث مظلوم مدینہ جامع القرآن ذو النورین ذو الہجرتین امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر مختصر عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کو جو فضیلتیں اور جو سعادتیں عطا کیں وہ شاید کسی اور کے حصے میں آئی ہوں، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان کی ایک بڑی مشہور دعا ہے جو وہ اکثر اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور وہ اللہ نے دعا ایسی قبول کی کہ وہ جو کچھ مانگا اللہ نے عطا کیا۔ بڑی مختصر سی دعا ہے، فرماتے اللہم احینی سعیدا و امتنی شہیدا، اے اللہ زندگی دے تو سعادت والی، موت دے تو شہادت والی۔ اور اللہ نے یہ دعا ایسی قبول کی اور زندگی ایسی سعادت بھری عطا کی جو صرف انہی کا خاصہ ہے۔ ساری سعادتیں آپ کے حصے میں آئیں، آپ السابقون الاولون میں سے بھی ہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، آپ کاتبان وحی میں سے بھی ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، آپ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، آپ جامع القرآن بھی ہیں۔ تو یہ ساری سعادتیں جو اللہ سے مانگی تھیں، اللہم احینی سعیدا، اے اللہ زندگی دے تو سعادت والی، تو یہ ساری سعادتیں آپ کے حصے میں آئیں۔ اور وہ امتنی شہیدہ جو دعا کا دوسرا حصہ ہے کہ اے اللہ موت دے تو شہادت والی، وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اللہ نے ایسی شہادت کی موت عطا کی کہ جو خاص آپ کا ہی خاصہ ہے۔ اور آپ کو شہید ہونے کا جو لقب ہے، شہید ہونے کا جو ٹائٹل ہے، خود زبان نبوت سے عطا کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تینوں جلیل القدر صحابی آپ کے ساتھ تھے۔ تو احد پہاڑ شوخی سے ہلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے خطاب فرمایا، اثبت یا احد، ٹھہر جائے احد، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تو یہ شہادت کا جو ٹائٹل ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور شہید ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ شہادت کسی کا انجام ہوتا ہے، اچھا انجام ہوتا ہے، اور شہید کے اوپر جو اعزازات اور انعامات بیان کیے گئے ہیں شریعت کے اندر، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو وہ شہادت کا اعزاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اب اسی شہادت کے پس منظر کو مختصر عرض کروں گا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، تو اس وقت اسلامی سلطنت 24 لاکھ مربع میل تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہی اسلامی سلطنت جو 24 لاکھ تھی وہ 44 لاکھ ہو گئی، یعنی ڈبل ہو گئی۔ دن رات فتوحات ہوئیں، اسلامی سلطنت کو وسعت ملی، فراوانی ملی، اور اسلام جو ہے اس نے ایک سپر پاور سلطنت کی حیثیت اختیار کر لی۔ تو اب یہ چیز دشمنوں کو اور خصوصاً یہودیوں کو ناقابل برداشت تھی کہ دن رات مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، مسلمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے کہ جو چند سال پہلے 22 لاکھ اور 44 لاکھ مربع میل پر محیط تھی، اب وہ 24 لاکھ پر تھی، اب وہ 44 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ تو اب انہوں نے
ایک نئے انداز سے مسلمانوں کو شکست دینے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا سوچا کہ آمنے سامنے میدان جنگ کے اندر تو ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں نہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا جائے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، ان سے جنگ کرنے کا اور ان کو شکست دینے کا، اور وہ یہ ہے کہ انہیں اندر سے کمزور کیا جائے، ان کو آپس میں اختلاف میں ڈالا جائے، ان کا اتحاد جو ہے اس کو پارا پارا کیا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت سارے یہودی پوری پلاننگ کے ساتھ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے، اور مسلمانوں کے بھیس کے اندر ہی مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا شروع ہو گئے، حکومت اور خلافت کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دیں۔ پھر عوام کل انعام ہوتے ہیں، وہ عام پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اور مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، عام لوگوں کو بھی وہ سلطنت کے خلاف ابھارنے پر رائے عامہ کو ہموار کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور بڑے کبار صحابہ اس کو سمجھتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب آپ کے آخری ایام میں جب آپ تھے تو اس وقت یہ سلسلہ عروج پکڑ گیا تھا۔ تو اسلامی سلطنت کے 3 بڑے شہر جس میں بصرہ ہے، کوفہ ہے، مصر ہے، یہاں سے 3000 لوگوں کو تیار کیا گیا اور خلیفہ وقت کے خلاف، خلیفہ راشد کے خلاف مسلمانوں کو ابھارا گیا، عام سادہ لوگ قسم کے آدمیوں کو۔ تو ان 3 شہروں سے تقریباً 1000 آدمی، ہر شہر سے 3000 لوگ مدینے آئے، اور آ کے مدینے میں جس طرح آج کل دھرنا دیا جاتا ہے، مدینے میں بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، اور انہی الزامات کو بنیاد بنا کے، ان بے بنیاد الزامات کو بنیاد بنا کے حضرت عثمان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان پر جو الزام لگائے گئے ان میں سب سے بڑا الزام اقربا پروری کا تھا۔ تو ان 3000 عوام کی قیادت کرنے والے بھی اور ان کو ابھارنے والے بھی یہ وہی یہودی تھے جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور مسلمانوں کے اندر یہ اختلاف خاص طور پہ ریاست اور حکومت کے خلاف وہ لوگوں کو ابھار رہے تھے۔ اب مدینہ کے اندر کبار صحابہ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صحابہ نے ان سب کو مطمئن کیا، عام عوام کو، اور واپس بھیجا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو لازمی اس کا تدارک کیا جاتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جلیل القدر ہستی ہیں کہ جو کبھی بھی ناانصافی اور خلاف شریعت کوئی کام نہیں کر سکتے، خلیفہ راشد ہیں۔ اب ان صاحب کو مطمئن کر کے واپس بھیجا گیا۔ اب جب وہ واپس گئے تو کافی دور جا کے پھر وہ سارے واپس آ گئے، کیونکہ ان کو جو بھیجنے والے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مقصد تو حاصل نہیں ہوا، انہوں نے دوبارہ پھر ان لوگوں کو ورغلایا، ان لوگوں کو حکومت کے خلاف ابھارا، اور ان کو دوبارہ تیار کر کے وہ پھر مدینے آ گئے۔ اور وہ جمعہ کا دن تھا، ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اکثر صحابہ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اب جب خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، تو یہ لوگ کھڑے ہو گئے جو بیٹھے تھے مسجد کے اندر، انہوں نے کہا ہم خطبہ نہیں سنیں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گستاخی انہوں نے کی مسجد نبوی کا جو تقدس پامال کیا وہ تو کیا، لیکن وہ عصا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر جس کو پکڑ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس کو بھی توڑا گیا۔ صحابہ نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو حفاظت کے ساتھ گھر لے آئے۔ اب آپ گھر کے اندر آپ کو محصور کیا گیا، اور مدینے کے اوپر یہ جو چند ہزار بلوائی تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ پانی تک کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال تھی۔ اب ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اندازہ فرمائیں کہ وہ مسجد نبوی جس کے لیے زمین وقف کرنے والے حضرت عثمان تھے، ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔
وہی حضرت علی کا قول مشہور ہے کہ کسی کے ساتھ اگر احسان کرو تو اس کے شر سے بھی محفوظ رہو، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی مسلمانوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے گزاری، چاہے وہ کنواں خریدنے کا موقع ہو، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کا موقع ہو، مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کا موقع ہو، جیش العسرہ کی تیاری کا مسئلہ ہو، جنت البقیع کے لیے زمین خریدنے کا مسئلہ ہو، ہر موقع کے اوپر حضرت عثمان ابن عفان نے بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، خدمت کی، اور اسی خدمت کا آج یہ نتیجہ مل رہا ہے کہ گھر کو پانی گھر تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ تو ایک دن پھر آپ اپنی مکان کی چھت پہ چڑھے اور باغیوں سے کلام کیا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ کنواں خرید کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا تھا جب کوئی اور انتظام نہیں تھا؟ آج تم نے اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا، اور وہ مسجد نبوی جس کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی تو وہ جگہ کس نے خریدی؟ تم نے آج اس مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ جیش العسرہ کو تیار کر کے جنت کی خوشخبری کس نے لی؟ لیکن ان سب باتوں کا ان باغیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باغیوں سے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یا تو خلافت سے دستبردار ہو جائیں، خلافت چھوڑ دیں، دوسرا اگر خلافت نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہ اس وقت میری 82 سال عمر ہے، بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، اب مجھے خلافت کا کوئی مفاد، کوئی حاجت یا کوئی شوق نہیں ہے۔ خلافت لوگ حاصل کرتے ہیں، عہدہ حاصل کرتے ہیں لوگ عزت کے لیے یا دولت کے لیے یا شہرت کے لیے، وہ تو اللہ نے ویسے ان کے نصیب اور مقدر میں لکھی تھیں۔ دولت اتنی زیادہ تھی کہ آج کے حساب سے کروڑوں اور اربوں روپے بنتے ہیں جو انہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کے اوپر خرچ کیے، اور شہرت ان کی ویسے تھی، ان کی حیا کی، ان کے اخلاق کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے مشابہ صحابہ فرماتے ہیں اخلاق میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور عزت اتنی تھی، لوگ اتنا احترام کرتے تھے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سفارت کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا گیا، کہ لوگوں کے دل میں عزت اور احترام ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ سخاوت کرے گا تو سخی کا جو احترام ہے وہ لوگوں کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میری 82 سال عمر ہے، مجھے کوئی خلافت کا یا عہدے کا شوق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اور کچھ ظالم تم سے وہ قمیض چھیننے کی اور اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی حتیٰ کہ مجھ سے آ کر ملو۔ تو اس لیے کہا کہ اس قمیض سے مراد خلافت تھی، تو اب اللہ کے نبی نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ خلافت نہ چھوڑنا، مجھ سے آ کے ملو، تو اس لیے خلافت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے اندر بھی حکمت تھی، اور یہ سب سے آسان راستہ تھا کہ خلافت چھوڑ دیتے، اپنی جان بچا لیتے، لیکن خلافت نہیں چھوڑی۔ اس میں ایک حکمت تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اور دوسری یہ حکمت تھی کہ اگر اس طرح کا سلسلہ چل پڑتا کہ کوئی بھی بندہ چند ہزار لوگوں کو تیار کر کے لے آئے اور خلیفہ وقت اور بادشاہ کو خلافت سے اور اس کے عہدے سے ہٹا دے، پھر تو خلافت اور حکومت ایک مذاق بن کے رہ جاتی، کہ کوئی بندہ ایک جتھا تیار کرے، وہ لے کے آئے اور خلیفے کو اپنی جگہ سے ہٹا کے اور خلیفہ منتخب کر لے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پھر قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ اسلام کے اندر 3 وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پہلا فرمایا کہ ایک تو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے جو مسلمان ہو، پھر وہ اسلام سے پھر جائے، 3 دن اس کو مہلت دی جائے گی، اس کے اعتراضات دور کیے جائیں گے، اگر وہ واپس نہیں آتا اسلام پر تو اس کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ تو میں مرتد نہیں ہوں، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اور دوسرا، کسی کو قتل کرنا اس وجہ سے جائز ہوتا ہے کہ اس نے کوئی قتل ناحق کیا ہو، تو میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، کسی جانور تک کو نہیں مارا، انسان تو دور کی بات ہے۔ اور تیسرا، اس وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے کہ کوئی شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو پھر اس کو رجم کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلام لانے کے بعد زنا کرنا تو دور کی بات، میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا، تو کسی کو یا تو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، یا بدکاری کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے،
یا قصاص کے طور پہ قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دلائل کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں اور ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا قتل تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہ گار نہ کرو۔ اب صحابہ نے دفاع کے لیے بڑی کوشش کی تو آپ نے ان کو روک دیا، فوج کو بھی بلانے کا کہا گیا تو سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت خلیفہ منع کر دیا کہ مدینہ میں کسی قسم کی لڑائی اور قتال نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بلد حرام ہے، مدینہ شہر کا تقدس، کہ اس میں خون خرابہ نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے، اور دوسرا اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت تھی، اور وہ یہ کہ یہ جو لوگ باغی قسم کے آئے تھے مختلف شہروں سے اور لوگوں کی باتوں میں پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، اگر ان کو اسلامی فوج یا یہ صحابہ مل کے ان کے ساتھ اگر قتال کرتے اور ان کو قتل کر دیا جاتا، اور یہ بھی آسان تھا کہ فوجوں کو حکم دیا جاتا جو محاذ پر تھیں، 40 دن محاصرہ رہا تو 40 دن میں اگر فوج کا کوئی ایک لشکر بھی آ جاتا تو ان کے لیے کافی تھا جو سرحدوں پہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ تو اگر یہ لاشیں ان کی واپس جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا، تو اب جب یہ لاشیں جاتی تو پیچھے جو قوتیں کام کر رہی تھیں، یہودی لابی کام کر رہی تھی، تو ان سازش کرنے والوں کو ایک بہت بڑا موقع ہاتھ آ جاتا۔ ان کو تو لاشیں چاہیے تھیں پورے عالم اسلام کے اندر خون خرابہ پیدا کرنے کے لیے، پھر وہ ان باغیوں کے قتل کو بنیاد بنا کر مسلمانوں میں اور زیادہ فساد پیدا کرتے، وہ اور لوگوں کو تیار کرتے، ان کے رشتہ داروں کو تیار کر کے دوبارہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوتے کہ یہ لوگ گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے، اور ان کو پھر قتل کیا گیا۔ حقائق چھپا کے اس طرح کی چیزیں پھر یہ سامنے لائی جاتی ہیں کہ لوگ لاشوں کے اوپر آج بھی لوگ سیاست کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے کہ انہوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن امت میں فساد برپا نہیں ہونے دیا۔ ساری زندگی مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے گزری اور جاتے ہوئے بھی احسان کر کے گئے۔ اور یہ 18 ذوالحجہ کو آپ کی شہادت کا واقعہ ہے، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی رات کو، پھر آپ سے بات چیت بھی ہوئی، اور آپ روزے سے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو ارشاد فرمایا کہ اے عثمان روزہ آج ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ تو آپ کو یقین ہو گیا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ پھر کپڑے پہنے، غسل کے لیے پانی نہیں تھا، تیمم سے گزارا کر رہے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، اور دروازے پر کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے جو باغیوں کو اندر گھسنے سے روکے ہوئے تھے، لیکن جب 40 روز گزر گئے تو باغی گھر کے پچھلی جانب سے اندر داخل ہوئے، گھر کا تقدس بھی پامال کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ تو آپ نے اپنی جان تو دے دی لیکن امت کے اندر فساد برپا نہیں ہونے دیا، اور آپ کو شہادت کا جو ٹائٹل ہے وہ حضور سے مل چکا تھا، پتہ تھا کہ مجھے اللہ نے شہادت کی موت دینی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آپ کو شہید۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا، مقنع رأسہ، اس نے اپنا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ جس طرح آج کل گرمی میں کوئی شخص دھوپ میں جاتا ہے تو اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیتا ہے، وہ منہ پہ بھی آیا ہوا ہوتا ہے تو دور سے پہچانا نہیں جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن یہ فتنے ہوں گے اس دن وہ بندہ، اشارہ کر کے کہا کہ اس دن یہ بندہ حق پر ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اٹھ کے دیکھا، فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا تھا کہ ان فتنوں میں حق کے اوپر حضرت عثمان ہوں گے۔ تو آج اگر کوئی بندہ تاریخی روایات کو بنیاد بنا کے، تاریخ کا سطحی قسم کا مطالعہ کر کے، صرف اس طرح کی من گھڑت روایات کی بنیاد پر حضرت عثمان پر الزام تراشی کرتا ہے، وہ حضرت عثمان جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حق پر ہوگا فتنوں کے اندر، تو وہ حضرت عثمان جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، لیکن یہ بد زبانی کرنے والے، الزام تراشی کرنے والے، یہ حیا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔